Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? Thank you, sir. Ji, thank you. Coming to جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک, میں بیکورڈ چلا جاتا ہوں. دیکھیں, بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز, ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز, اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے؟ ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے, اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر, اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین, اس میں کام کریں. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s, جب ہم نے کمیشن لیا تھا ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا, کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ, بٹ فار دیٹ دین دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ ہیز ٹو ہیپن آف ناٹ اونلی دی لا انفورسمنٹ بٹ دی ادر جو ادارے ہیں اس کے. تو وائی ناٹ, آف کورس. اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی ہے اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں نا, اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرز کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, آپریشنل اسٹریٹجی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. They hold it so that the civil government can build and then take over. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. We cleared it. We kept on holding it for years and years and asking کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا, انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا and now they are the one. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا, پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے, پھر دوبارہ کلیئر کیا, دوبارہ خون دیا, دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں, ان کے حوالے کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں؟ دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. جی اچھا جی, دیکھیں یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے, اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ, دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are suing the one part which is what the state is doing
At the same time, you must understand that this is the dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, जिसने आप पे ये जंग मुसल्लत की हुई है. आपके ख्याल में इस साल 2,500 दहशतगर्द मारे गए, 75,000 आपने ऑपरेशन किए, 200 ऑपरेशन आप पर डे कह रहे हैं, ये दहशतगर्द ऐसे ही आए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है. सो वो जो डिज़ाइन है वो आपको इंडिया का नज़र आता है, जो आपको मैंने खुल के आपको दिखाया, आप खुद भी देखती हैं, नज़र आता है. तो जो वॉर होती है ये डायलेक्टिक ऑफ टू विल्स होता है ना. तो ये दुआ से या ख्वाहिश के जरिए तो ये दूसरे की विल को आप ख़त्म नहीं कर सकते. उसके लिए आपको अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. आज आप दुनिया में अगर निगाह डालें इन हैपनिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, तो एक लेसन जो नज़र आता है, एक जो नसीहत मिलती है कि वी नीड टू कन्वर्ट आवरसेल्फ इनटू ए हार्ड स्टेट, वी नीड टू इन्वेस्ट आवरसेल्फ इनटू एंड स्टैंड ऑन आवर ओन ग्राउंड्स. तो आपके ऊपर थ्रेट तो मल्टीपल तरीकों से आ रही है. तो ये 2026 कैसा होगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट. बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है. वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है. वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड. वो कहता है मैं इस तरह भी आऊँगा, मैं डायरेक्ट भी आऊँगा. तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है. और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है. और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है. तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है. एक बार मज़ा ना करा दिया ना. इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर.